السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 360، سورہ توبہ پارہ نمبر 10، آیت 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انفرو نکلو، خفافاً ہلکے، وثقالاً اور بھاری، وجاہدو اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ذالکم یہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون جانتے، علم رکھتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ توبہ کی آیت مبارکہ، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور یہ نفیر عام ہے، اعلان عام ہے۔ ہر مسلمان پر اس حکم کے بعد نکلنا فرض ہوا۔ ماں باپ یا کسی کی اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کوئی بوڑھا ہے یا بڑی عمر کا ہے یا چھوٹی عمر کا ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہر ایک کو نکلنا ہے۔ کوئی خوشحال ہے یا کہ تنگ دست ہے، کوئی اکیلا ہے یا کہ فیملی رکھنے والا ہے، کسی کے پاس ہتھیار اور سواری ہے یا کہ نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا اس آیت مبارکہ نے حکم دیا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابی رسول جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت انفروا خفافا وثقالا، یہ آیت تلاوت کی، اور وہ تلاوت کرتے رہتے، پڑھتے رہتے تھے، اور کہنے لگے کہ یہ آیت بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کا حکم دیتی ہے۔ ابو طلحہ جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے اور بڑی عمر کے تھے، ابو طلحہ سے جناب ابو طلحہ کی اولاد کہنے لگی، ابا جان اب آپ بڑی عمر کے بوڑھے ہو گئے، آپ نبی علیہ السلام کے ہمراہ رہے، ابو بکر و عمر کے ہمراہ رہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ نے انہی کے ساتھ مل کر اسلام کے حق میں کافروں کے خلاف مار کے لڑے۔ اب آپ بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، آپ گھر میں رہو، ہم جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن ابو طلحہ نے کسی کی بات نہ مانی اور جہاد کے لیے نکلے، چنانچہ سمندری سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ اسی راہ میں فوت ہو گئے۔ اور چونکہ یہ سمندری سفر تھا، 7 دن تک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر وہ دفن کرنے کے لیے کوئی خشک علاقہ، جزیرہ اور زمین کا ٹکڑا نہ ملا۔ 7 دن بعد کہیں ان کو دفن کیا گیا، لیکن ان 7 دنوں میں حضرت ابو طلحہ کے جسم میں کوئی بدبو، سمیل
اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 5508، امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، بڑی عمر کے ہیں، جسم بھاری ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہیں، اب آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو جناب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، سورہ توبہ ہمیں گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ سورہ توبہ کیا کرتی ہے؟ سورہ توبہ ہمیں گھر میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ وہ سورت تو کہتی ہے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو، بوڑھے ہو جوان ہو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ ہتھیار ہے کہ نہیں ہے، سواری ہے کہ نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ اور اسی طرح صحابی رسول جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک ہوئے، بدر میں شریک ہوئے اور تمام جنگوں میں تقریباً ساتھ رہے، ابو ایوب انصاری بڑی عمر کے بوڑھے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے اور قسطنطنیہ جانے والے لشکر میں شرکت کی، اور اس لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید۔ اسی جہادی سفر میں جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار بھی ہو گئے، تو امیر لشکر یزید نے پوچھا آپ کی کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش ہے تو عرض کریں۔ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری خواہش تو یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دشمن کے علاقے میں گھس بیٹھ کروں، دشمن کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ آگے اور آگے کو جاؤں، اور جتنا ہو سکے زیادہ آگے کو جا کر دشمن کے علاقے میں ہی مار دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، فوت ہو جاؤں یا شہید ہو جاؤں، اور جب جہاں میرا اللہ مقدر کرے زیادہ سے زیادہ دشمن کے آگے میں آگے کو جاتا جاؤں۔ اور یہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سورہ توبہ کی آیت پڑھتے رہتے تھے، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حالت میں نکلنے کا حکم ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 5۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ لوگ تھے، ابو طلحہ بوڑھے ہیں لیکن جہاد کے لیے جا رہے ہیں، حضرت مقداد بوڑھے ہیں مگر جہاد کے لیے پھر بھی جا رہے ہیں، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بوڑھے ہیں، 90 سال کا بوڑھا، وہ پھر بھی جہاد کے لیے نکل رہا ہے۔ یہ لوگ بڑھاپے میں جہاد کے لیے نکلنے والے، تو ان کی اولادوں نے بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چل کر زندگیاں گزاری۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ ہے، اور ایک آج ہم نکمے ہیں، یہ نکمی امت جو دنیا سے پیار کر بیٹھی آج کی، اور موت سے نفرت کر بیٹھی، بیلوں کی دموں کو ہم نے پکڑ لیا، دنیا کی چکو چوند پہ، کھیتی باڑی پہ ہم راضی اور خوش ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ جیسے ہم ویسے ہماری اولاد، جیسے ہمارے بڑے پیچھے ہم ان کی اولاد۔ تو یہ حضرات بڑھاپے میں بھی جہاد سے باز نہ آئے، اور انہوں نے قرآن کو سمجھا، اور ہم صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے رہے، قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن پہ کبھی عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج کی امت پوری طرح ذلت اور پستی سے دوچار ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیا۔ ہمارے اسلاف بوڑھے اور بوڑھے سے بوڑھے ہو جاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں نکلتے رہے،
نتیجہ یہ ہے کہ 90 سال کا بوڑھا بھی جہاد کی راہ پہ نکلتا ہے، اور آج 18 سال کا نوجوان نہ جہاد کے لیے تیار ہے، نہ بڑی عمر کا بوڑھا جہاد کے لیے تیار ہے۔ نتیجہ یہ نکلا میرے بھائیوں، بیائی نہیں اسی طرح آج کافر مسلمان امت پر یوں ٹوٹ پڑا ہے جیسا کہ جنگل کے درندے جانور پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسا کہ بھوکے لوگ دسترخوان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جہاد فرض ہوتا ہے جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے۔ جب آپ کا امیر، آپ کا جرنیل، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا صدر، جب مسلمانوں کا خلیفہ اور حکمران نکلنے کا حکم دے دے تو پھر نکلنا فرض ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ خود سے کسی کو مستثنا کر دے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا، مگر جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم۔ جہاد کب فرض ہو جاتا ہے؟ جہاد میں نکلنا کب بندے پر فرض ہو جاتا ہے؟ جب کفار مسلمان کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع فرض ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب دشمن سے لڑائی ہو تو پھر میدان قتال میں، مارکے میں، میدان کارساز میں جم کے ڈٹ کے لڑنا اور پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں، یہ مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کی راہ میں نکلو، وسائل ہوں یا نہ ہوں، ہتھیار اور سواری ہو یا نہ ہو، بوڑھے ہو کہ جوان ہو، اللہ کی راہ میں تمہیں نکلنا ہوگا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، وہ 90 سال کی عمر میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلے۔ کسی کی قبر کسی جزیرے میں بنائی گئی تو شاید کہ کئی لوگ جزیرہ نہ ملنے کی وجہ سے سمندر میں ڈال دیے گئے، اور کوئی صحابی کہاں دفن ہے تو کوئی صحابی کہاں دفن ہے، یہاں تک کہ صحابہ اور بعد کے لوگ کہاں عرب اور کہاں بلوچستان، صحابہ اور بعد کے اسلاف کہاں عرب اور کہاں سندھ اور ملتان، یہ وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا اور قرآن پہ عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ موجود ہے، اور آج ہم ایک مسلمان ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھیے صلیب آج بھی پریشان ہے، یاد رکھیے صلیب اور گرجا آج بھی پریشان ہے، یہودی آج بھی پریشان ہے، یہودی اور عیسائی آج بھی پریشان ہے کہ کہیں مسلمان سورہ توبہ کی اس آیت 41 پہ عمل نہ کر لیں۔ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آیا، لیکن آج بھی کافر کو پوری سمجھ ہے کہ کہیں پھر سے مسلمان انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم پر عمل پیرا نہ ہو جائیں۔ آج بھی اس کو نیند نہیں آتی، آج بھی اس کو ڈر لگا رہتا ہے، یہ دنیا میں کافر ہم پہ کیوں ظلم کر رہا ہے۔ کافر یہود و نصارہ کو آج بھی یہ خوف ہے، اسے یہ ڈر ہے، اسے یہ ٹینشن ہے کہ کہیں کلمہ پڑھنے والا پھر سورہ التوبہ کی آیت 41 پہ عمل کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ لیکن ایک آج ہم ہیں کہ ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے، ہم خرگوش اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ تو جب تک مسلمان انفروا خفافا وثقالا پر عمل کرتے رہے، مسلمان عزت سے رہے، اسلام پھیلتا چلا گیا، اور جب مسلمان انفروا خفافا وثقالا پر عمل کرنا چھوڑ بیٹھے، مسلمان ذلیل ہوا اور اسلام نے سکڑنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ وقت دور نہیں، یہ خواب غفلت، اس سے ہماری آنکھ کھلے گی اور کلمہ پڑھنے والے پھر اللہ کی راہ میں نکلیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح ابو طلحہ نکلے، جس طرح ابو ایوب نکلے، جس طرح جناب حضرت مقداد نکلے
پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، اور کافر اور کفر ذلیل ہو کر جزیہ دے کر رسوا ہو کر دنیا میں رہے گا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔